हाय व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द एक्सप्लेनर। आज हम पाकिस्तान के 30th प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे। इमरान खान की हुकूमत फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर कौन सी अचीवमेंट्स हासिल करती है और कौन सी नाकामियों का सामना करती है। पाकिस्तान की डेकेड्स ओल्ड फॉरेन पॉलिसी जो कि जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स बेस्ड थी, ये कैसे जियो इकनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट होती है। पाकिस्तान कैसे अपना न्यूट्रल स्टांस दुनिया के सामने रखता है। ह्यूमैनिटेरियन और ग्लोबल बर्निंग इश्यूज लाइक इस्लामोफोबिया, हंगर इन अफगानिस्तान, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान, क्लाइमेट चेंज, कश्मीर डायलेमा, साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के और इश्यूज को पाकिस्तान कैसे इंटरनेशनल फोरम्स पर सारी दुनिया के सामने रखता है। पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने नेबरिंग कंट्रीज, मुस्लिम वर्ल्ड, यूएसए, चाइना, रशिया, मलेशिया और दीगर ममालिक के साथ किस नहज पर पहुंचते हैं, इन सारी बातों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक का बटन दबाएं ताकि हमारी ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचे। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की ड्यूरिंग इमरान खान रूल। 2018 के जनरल इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को मेजॉरिटी यानी कि रेजर 3 मेजॉरिटी मिल जाती है और इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई जाती है। उस दौरान पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार था। पाकिस्तान दिवालिया होने के नहज पे खड़ा था। तो इन इकनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाने की बात की, आउट ऑफ द वे जाने की कोशिश की, बजाय इसके कि पाकिस्तान IMF, वर्ल्ड बैंक के पास जाता और उनसे इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स लेता। पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक का सहारा लिया और इमरान खान ने 2018 में हुकूमत संभालते ही मुस्लिम ममालिक की सऊदी अरेबिया और चाइना का दौरा किया। सऊदी अरेबिया ने इस ज़िमन में पाकिस्तान को $6 बिलियन दिए। $3 बिलियन पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में रखे गए ताकि पाकिस्तान को बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया होने से बचाया जाए। दूसरी तरफ $3 बिलियन तेल की मद में पाकिस्तान की हेल्प की जाती है और यूं कुल टोटल $6 बिलियन पाकिस्तान को दिए जाते हैं। लेटर ऑन इन फंड्स पर, इन इकनॉमिक एड्स पर पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ कंट्रोवर्सी भी चलती है, यानी कि सऊदी अरेबिया वो पैसे वापस मांगता है और पाकिस्तान उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता है और ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन टेम्पोरेरली उस दौरान उन ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में पाकिस्तान ने अपने इकनॉमिक क्राइसिस को बैंकरप्सी से बचने के लिए दोस्त ममालिक का सहारा लिया। दूसरी जो मेजर अचीवमेंट्स थी इस गवर्नमेंट की वो थी न्यूट्रल पॉलिसी। पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान हर दफ़ा दूसरे ममालिक के जंगों में इन्वॉल्व होता रहा। पाकिस्तान ने अलाइनमेंट में शिरकत की, पाकिस्तान ने कोल्ड वार में शिरकत की, पाकिस्तान ने दूसरे प्रॉक्सी वॉर्स में भी शिरकत की। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी न्यूट्रल पॉलिसी सामने रखी कि पाकिस्तान इज़ योर फ्रेंड इन अ पीस बट पाकिस्तान इज़ नॉट योर फ्रेंड इन अ वार। दोस्त हैं हम आपके जब अमन हो, हम आपके दोस्त नहीं हैं जब वार में हमारी आपको ज़रूरत हो। तो एक न्यूट्रल स्टांस दुनिया के सामने रखा जाता है। चूँकि एब्सोल्युटली नॉट जैसे इंटरव्यूज़ या लफ्ज़ों पर कंट्रोवर्सी भी उभरती हैं, ये सवालात भी उभरते हैं कि क्या अमेरिका ने और दूसरे ममालिक ने पाकिस्तान की हेल्प मांगी उनकी वार्स में या नहीं मांगी, ये अलग बात है।
لیکن پاکستان نے اپنی نیوٹرل فارن پالیسی دنیا کے سامنے رکھی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ پاکستان کی ڈیکیڈز اولڈ فارن پالیسی جیو اسٹریٹجک اور جیو پالیٹکس بیس تھی۔ اس دفعہ پاکستان نے اپنی فارن پالیسی میں جو میجر شفٹ دکھائی، جو میجر تبدیلی دکھائی، وہ دنیا کو بتایا کہ پاکستان اکنامک جیو اسٹریٹجک اور جیو پالیٹکس کے بجائے اکنامک فارن پالیسی سامنے لا رہا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے بیس پر پاکستان کی فارن پالیسی دنیا کو دکھائی جاتی ہے اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ یعنی کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ بڑھانے ہیں یا بنانے ہیں تو پاکستان کی اکنامک اور ڈومین میں کوآپریشن مانگے، ہیلپ کریں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، لیکن جیو اسٹریٹجک اور جیو پالیٹکس سے ہم کچھ عرصے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے دور رہنا چاہتے ہیں۔ یوں پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک میجر شفٹ دکھائی دیا کہ پاکستان نے اکانومی بڑھانے کے لیے، پاکستان نے اپنی اکنامک سچویشن بہتر کرنے کے لیے سوچا۔ ایک اور ایشو دنیا کے سامنے آتا ہے، وہ ہے اسلامو فوبیا کا۔ 57 اسلامک کنٹریز ہیں، ان کے سینٹیمنٹ ٹارچر کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں سے خوف و ہراس اور مسلمانوں کی طرف نفرت کی ایک لہر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اسلامو فوبیا کے نام پر اسلام اور مسلم پیپل کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان پہ دھماکے کیے جاتے ہیں، اٹیکس کیے جاتے ہیں اور پریجوڈس کا شکار بنایا جاتا ہے، ہیٹرڈ کا شکار بنایا جاتا ہے۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے 74 یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں پاکستانی حکومت یعنی کہ عمران خان اپنا لائے عمل دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا کی توجہ اس جانب مبذول کراتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ OIC کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے بدولت ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے اور یوں یونائٹڈ نیشن 15 مارچ کو ورلڈ اسلامو فوبیا ڈے کے طور پر منانے کی بات کرتا ہے اور دنیا میں اسلامو فوبک سینٹیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے۔ یوں پاکستان کو ایک اور سکسیس ملی فارن پالیسی فرنٹ پر۔ افغانستان کے کرائسس بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں پر طالبان اور حکومت کے درمیان جھڑپیں زیادہ ہو رہی تھی، طول پکڑ رہی تھی، تو پاکستان نے دوحہ ٹاکس میں افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر امریکہ نے پاکستان کی ہیلپ مانگی، ساری دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان دنیا میں پیس چاہتا ہے، پاکستان افغانستان میں پیس چاہتا ہے اور یوں پاکستان کے بدولت دوحہ ٹاکس ایک خاص لیول تک پہنچے۔ چونکہ ان دوحہ ٹاکس کے امریکن وڈرالز فرام افغانستان پر کچھ زیادہ اثرات نہیں پڑے، لیکن ایک راہ ہموار کی گئی، ایک پیسفل افغانستان کی طرف ایک قدم بڑھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں طالبان کی حکومت جب آئی تو پاکستان نے افغانستان کی حکومت کے لیے ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کی ہیلپ کے لیے آواز اٹھایا۔ پاکستان نے 48 OIC میٹنگ میں افغانستان کے لیے آواز اٹھایا۔ پاکستان نے ٹرائیکا پلس یعنی کہ چائنا، رشیا، USA اور پاکستان کے 2021 میں جو انیشیٹو لانچ کی تھی، وہاں پر افغانستان میں پیس اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک کوشش کی۔ یوں پاکستان کا امیج افغانستان کے نئے گورنمنٹ یعنی کہ طالبان گورنمنٹ کے سامنے نظر آتا ہے اور پاکستان افغانستان کی ہیلپ کے لیے ہر قدم بڑھتا ہے۔ کشمیر ایشوز پر پاکستان کلیئر کٹ اپنا سٹانس دنیا کو بتاتا ہے اور انڈیا نے جو 370 اور 35A جیسے ایکٹس یا آرٹیکلز جو اپنے آئین سے نکالے تھے، اس کے خلاف وہاں پر کشمیریوں کی جو احتجاج تھی،
ان کے ڈیموکریٹک رائٹس، ان کے ڈیموگرافکس رائٹس، ان کے لیے پاکستان نے ہر فورمز پر 74 یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں، OIC کے اجلاسوں میں، 48 OIC کونسل آف فارن منسٹرز میں اور اس طرح کے اور پلیٹ فارمز پر کشمیر کے لیے پاکستان آواز اٹھاتا ہے اور یوں ایک ہیومینیٹیرین ایشوز کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کی جاتی ہے۔ انٹرنیشنل میگزینز پر اور انٹرنیشنل میڈیا پر پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے فارن پالیسی فرنٹ پر کچھ فیلیئرز بھی دیکھے۔ فیلیئرز تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ سیٹ بیکس تھے، کچھ ایسے ایشوز نمودار ہوئے جن کے دور اثرات ہمیں دکھائی دیں گے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کے اس طرح کے تعلقات اب ہمیں نظر نہیں آتے۔ پاکستان نے جب سے نیوٹرل سٹانس لیا ہے تو سعودی عربیہ نے اپنی فائنینشیل ایڈ جو تھی پاکستان کو دی تھی، یعنی کہ فائنینشیل ٹیمپوریرلی فائنینشیل ہیلپ جو دی تھی وہ واپس مانگنے کی بات کی، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ اسی طرح سے اس لیول پر کوآپریشن کرنے سے انکار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سی پیک پہ بھی بات کی جاتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے دوران سی پیک پہ کام رکا، یعنی کہ کام سلو ڈاؤن ہوا۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یا کتنی اس میں کنٹروورسی ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن اس دوران چائنیز گورنمنٹ کے ریزرویشن تھے۔ کن بنیادوں پر تھے؟ کون سے ایسے انیشیٹو پاکستانی حکومت نے اس دوران لیے، جیسے کہ پاکستان نے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے انویسٹیگیشن شروع کی، اور چائنا کو یہ بات ناگوار گزری۔ یوں چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کے کچھ حد تک ریلیشن شپ متاثر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2019 میں جب ملیشین پرائم منسٹر مہاتیر محمد پاکستان آتے ہیں، پھر انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات، ساتھ ساتھ ترکی اور اسلامک ورلڈ کے تعلقات بہتر بنتے ہیں، تو وہاں پر 2019 میں کوالالمپور سمٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سمٹ میں پاکستان نے شرکت کرنی تھی، لیکن پاکستان کی شرکت مسلم ورلڈ میں سعودی عربیہ اور ساتھ ساتھ USA کو ناگوار گزری، اور اس لیے پاکستان کو منع کیا۔ پاکستان نے کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک برا امیج یہ نیو بلاک کے سامنے کیا، ملیشیا کے سامنے، ترکی کے سامنے اور دوسرے مسلم ورلڈ کے سامنے پاکستان کا ایک بیڈ امیج کیا۔ یہ تھی کچھ خامیاں، یہ کچھ تھے سیٹ بیکس جس کا عمران خان کی حکومت کو سامنا کرنا پڑا، اور یوں پاکستان کی فارن پالیسی کبھی اوپر کبھی نیچے، اور یہ ایک ملا جلا رجحان ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایشوز ہیں، لیکن یہ چند چیزہ یا امپورٹنٹ ایشوز تھے جن کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ایکسپلینر. Keep subscribing our channel. Thank you so much.